براہ راست آپ گورنمنٹ سے تعاون لیں. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ مدرسوں کی بات کی، اصلاحات کی بات کی، اگر آپ ان سے مذاکرات کریں، وہ آپ کو جو اخراجات ہیں آپ کے وہ اٹھائیں، آپ کے ساتھ تعاون کریں، تو اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ کو جو مختلف چیزوں سے آپ کو روکا جاتا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ تعاون؟ ہمارا ایک المیہ قول و فعل کا تضاد ہے. دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہی بات پرویز مشرف نے کہی کہ ہم مدارس کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک میٹنگ میں ان سے کہا کہ ہم آپ کے تعاون کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ مدارس کا یہ تعاون کر دیں کہ ان کو یوٹیلٹی بل سے مستثنا کر دیں، کیونکہ یہ فلاحی اور رفاہی ادارے ہیں، یہ پبلک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، یہ نان کمرشل ادارے ہیں. آپ ان کو بجلی اور گیس اور پانی کے بلوں سے استثنا دے دیں کہ یہ اسٹیٹ اور ریاست ان کو مہیا کرے گی، کیونکہ ہم لاکھوں روپے، ہزاروں روپے کے بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. بعض مدارس ایسے ہیں جن کے 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا بجلی کا بل آتا ہے. آپ اس سے مستثنا کر رہے ہیں، تمام مدارس کا تعاون ہو جائے گا. ان کا یہ تو ممکن نہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ اس پر جو ٹیکس لگاتے ہیں وہ ٹیکس آپ اصل بجلی کا بل ہم سے لے لیں، ٹیکس سے ہمیں مستثنا کر دیں. مگر نہیں کیا. تو کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے اور تعاون میں مخلص ہے اور مذاکرات میں مخلص ہے، میں تو پچھلے 3 عشروں سے مذاکرات میں ہوں اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، مذاق کرتے ہیں. وہ مذاکرات کے اندر سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ مذاکرات کو بامقصد بنانا ہی نہیں چاہتے، وہ مذاکرات میں مخلص ہی نہیں ہے. جب تک حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل پیچیدہ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوگی تو مسائل کا حل نکلے گا. بامقصد مذاکرات ہوں، نتیجہ خیز مذاکرات ہوں. پچھلے 3 عشروں سے ہمارے ساتھ مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہر آنے والی حکومت 0 پوائنٹ پر ہمیں لے جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تسلسل ہو، جہاں تک ہماری بات چیت ہو چکی ہے اس سے آگے آپ چلیں. یعنی ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں معاہدے ہوئے ہیں اور ان معاہدوں کی خلاف ورزی حکومت کر رہی ہے. مثلا مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں باقاعدہ معاہدہ ہو چکا، اس معاہدے کی روشنی میں 4 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو چکی. مدارس کی رجسٹریشن کا جو قانون اس وقت تک موجود ہے پاکستان میں، اس قانون کی خلاف ورزی حکومتیں کر رہی ہیں، مدارس نہیں کر رہے. صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اس کے مطابق رجسٹریشن نہیں کرنا چاہ رہے، اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی کے آرڈر کر رہے ہیں، جبکہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو ایگزیکٹو آرڈر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ رجسٹر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. حالانکہ رجسٹریشن کا انکار مدرسے کی طرف سے نہیں ہے، حکومت کی طرف سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں گے مدرسے کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. اب فنڈنگ کے لیے آپ اس کو آپ بینک اکاؤنٹ کھولیں. اب کہتے تو یہ ہے کہ ہمیں مدرسہ بتائے کہ اس کی آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عمل یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے. بینک اکاؤنٹ کھولیں گے تمہیں خود پتہ چل جائے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص نہیں ہیں، آپ ان مسائل کا حل نہیں چاہتے، آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ پراپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پر آپ یہ دیکھ لیں کہ مدارس کے ساتھ ان کا ہمارے معاہدہ ہوا، ہمارا باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا 2010 میں کہ ہم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک جتنے بھی گورنمنٹ کہتی تھی آپ صرف کمپلسری مضامین پڑھائیں، لازمی مضامین جس میں انگلش ہے، سائنس ہے، مطالعہ. ہم نے کہا نہیں، ہم تمام مضامین پڑھائیں گے. ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ مدارس باقاعدہ انٹرمیڈیٹ تک یہ تمام مضامین لازمی عصری تعلیم کے پڑھائیں گے، اور گورنمنٹ ہماری عامہ اور خاصہ کی صنعت کو میٹرک اور ایف اے کے برابر تسلیم کرے گی، اور ہمیں بورڈ کا درجہ دیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے آغا خان بورڈ ہے اس طرح ہمیں بھی تعلیمی خود مختار امتحانی بورڈ مانا جائے گا. مگر اس معاہدے پر حکومت نے عمل نہیں کیا. معاہدہ موجود ہے.